بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس کی بندگی کا ایک طریقہ سکھایا ہے، روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ اپنے آپ کو فنا کرنا، اپنی جان کی قربانی دینا، اپنی مال کی قربانی دینا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے مٹا دینے کا نام روزہ ہے۔ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے کو، غیبت کرنے کو، چغلی کرنے کو، خاموش رہنے کو، بیکار باتیں کرنے کو مکروہ قرار دیا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی ثواب نہیں ملتا، یعنی روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں سے بچتے نہیں ہیں۔ روزے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو مجھ پر ایمان لائے، مجھ پر بھروسہ کیا، مجھ پر یقین کیا۔ ہم کسی اور کو حکم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، مجھ پر ایمان لائے، مجھ پر یقین کیا، انہی کو ہم حکم دیتے ہیں۔ کیا حکم؟ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یعنی تم کو بھوکا پیاسا رہنے کو لازم قرار دیا گیا، ضروری قرار دیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں یہ بات آئے کہ صرف ہم کو روزے فرض قرار دیے گئے، ہم سے پہلے لوگوں کے پاس شاید یہ عبادت نہیں ہوں گی، روزے کی عبادت نہیں ہوں گی، صیام کی عبادت نہیں ہوں گی۔ ایسی بات نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کما کتب علیکم الصیام، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، بلکہ اس سے پہلے جتنے امتیاں آئی تھی سب نے جو ہے روزہ رکھا تھا۔ من قبلکم، تم سے پہلے کی امتوں پر، لعلکم تتقون۔ پھر روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے، ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ ہے مقصد روزہ رکھنے کا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آگے اور بڑے محبت بھرے انداز میں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بندے رمضان کے روزے کو بہت زیادہ سمجھے اور رمضان کے ایک مہینے کے روزے کو اپنے لیے تکلیف کا ذریعہ سمجھے، مشقت کا ذریعہ سمجھے۔ نہیں، ایام معدودات، چند دن کے روزے ہیں، زیادہ نہیں، بہت چند دن۔ ایک مہینہ 29 دن یا 30 دن ہنستے کھیلتے گزر جاتے ہیں، یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ محبت کے ساتھ فرما دیا ایام معدودات۔ پھر آگے اور چھوٹ دے دی، محبت کے ساتھ فرمایا، بڑی شفقت کے ساتھ فرما دیا کہ دیکھو اگر کوئی ماہ رمضان کے اندر بیمار ہے یا لمبا سفر کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو بھی چھوٹ دیتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ بعد میں روزہ رکھے۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، مریض ہو، پریشان حال ہو، اس کا جسم، اس کی باڈی اس کے ساتھ نہ دے سکے، روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا کسی نئے بیماری کا آنے کا ڈر ہو، وہ کیا کرے؟ رمضان گزرنے کے بعد جب اس کو صحت مل جائے جب روزہ رکھے۔ یا کوئی مسافر ہو، جرنی میں جانا چاہتا ہو، سفر کرنا، جرنی کرنا اس کے لیے مشقت کا ذریعہ ہو اور اس کے لیے جو ہے پریشانی کا ذریعہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو ایسا آدمی اور ایسی عورت بھی بعد میں روزہ رکھ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کی تشریح میں اور بھی باتیں فرمائی کہ بعض لوگوں کے پر رمضان میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے بلکہ بعد میں رکھیں، جیسے وہ عورت جو حاملہ ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، روزہ رکھنے سے خود اس کو تکلیف ہو سکتی ہے یا پیٹ میں بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو عورت جو ہے بعد میں روزہ رکھ سکتی ہے۔
یا اسی طریقے سے اگر وہ دودھ پلانے والی ہے، روزہ رکھنے کی صورت میں بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے اور بچہ بھوک سے تل ملا سکتا ہے، اس کے لیے بھی گنجائش دے دی گئی کہ وہ جو ہے رمضان گزرنے کے بعد جب بچہ دودھ سے، ماں کے دودھ سے بے نیاز ہو جائے تو اس وقت روزہ رکھ لیا کرے۔ تو روزے کا فلسفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی کے چند معنی آتے ہیں، چند نام آتے ہیں۔ تقوی کا سب سے پہلا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ایسا آنا چاہیے کہ وہ نیک کام میں آگے بڑھ جائے اور گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ تقوی ہے۔ کوئی اس کو ڈرانے والا نہیں۔ کوئی گناہ کرنا چاہتا تھا، فوراً اس کے دل میں احساس پیدا ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ جو ہے میرے ایک ایک پل کو دیکھ رہا ہے اور لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں، فوراً گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، زکوٰۃ کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا چاہتا ہے، کوئی اس کے پر تلوار لے کے ٹھہرا ہوا نہیں ہے کہ بھئی نماز پڑھ نہیں تو میں تیری گردن اڑا دوں گا، نماز پڑھ ورنہ تجھے سزا دوں گا، کوئی نہیں ہے۔ لیکن بندے نے دیکھ لیا کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے بڑا کیا، میرے کھانے پینے کے انتظام کرتا ہے، وہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ایسے اللہ کے حکم کو میں کیسے پیٹھ کے پیچھے ڈالوں، یہ سمجھ کر آگے بڑھتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے۔ تقوی کا پہلا مفہوم ہے۔ روزہ ہم کو تقوی سکھاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس طریقے سے کہ بندہ بھوکا پیاسا رہ کر اللہ سے کہتا ہے اللہ یہ میری باڈی بھی تیری، یہ میرا جسم بھی تیرا، یہ میرے اوقات بھی تیرے، یہ ٹائم ٹیبل بھی تیرا، میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے، تیرے آگے حوالے کر دیا، تجھے تیرے آگے سپرد کر دیا۔ اگر تو بھوکا رہنے کا حکم دیا تو میں بھوکا رہوں گا، اگر تو کھانے کا حکم دیا تو میں کھاؤں گا، اگر تو پیاسا رہنے کا حکم دیا تو میں پیاسا رہوں گا، اگر تو بھوکا رکھنے کا حکم دیا تو میں بھوکا رہ جاؤں گا، کیونکہ یہ میری باڈی ہے، میرا جسم ہے، یہ میرا بدن ہے، آپ کے حوالے ہے، آپ جیسا بولیں گے ویسا کروں گا۔ روزہ فلسفہ دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے۔ کیونکہ بندے کے سامنے جب روزہ رکھتا ہے تو کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں اس کے پاس رہتی ہیں، ٹھنڈا پانی کا انتظام رہتا ہے، میٹھے اور لذیذ پھلوں کا اس کے پاس انتظام رہتا ہے، گرما گرم راحت بخشنے والی کھانے پینے کی چیزوں کا اس کے پاس رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بندہ روزے کی نیت کر لیتا ہے تو ان چیزوں سے پورے طریقے سے پرہیز کر لیتا ہے کہ اللہ نے مجھے منع کر دیا، میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ یہ تقوی ہے۔ اس کے ساتھ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے عقل کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ بندے کی عقل بل تھوڑی ہوا کرتی ہے، بندہ زیادہ سوچ نہیں سکتا، بندہ بہت اوپر تک اٹھ کر غور و فکر نہیں کر سکتا، بندے کے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے، میرے خواہشات سے بچتے رہنے کی وجہ سے اللہ کو کیا فائدہ، نہیں سوچتا، بس یہ سوچتا ہے کہ میرے اللہ نے رمضان کے مہینے میں سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک میرے اوپر بھوکا پیاسا رہنے کو اور بیوی سے الگ رہنے کو، شوہر سے الگ رہنے کو لازم قرار دیا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے میں نہیں سمجھ سکتا، لیکن بہرحال میری عقل تھوڑی ہے، اللہ جیسے بولوں گا میں ویسا کروں گا۔ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ گویا بندہ اپنی عقل کو بھی، بالی کے ساتھ اپنی عقل کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور روزے کا تیسرا درجہ یا تقوی کا تیسرا مقام یہ ہے کہ بندے کے دل میں حرام چیزوں سے بچنے کا جذبہ اور سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا، رشوت کو یعنی لنچم کو حرام قرار دیا، سود کو یعنی وڈی کو حرام قرار دیا، جھوٹ بولنے کو حرام قرار دیا، کسی کا مال ناجائز کھانے کو حرام قرار دیا، شراب پینے کو حرام قرار دیا، اور بہت سی گندی اور ناپاک چیزوں کے استعمال کرنے کو حرام قرار دیا۔ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، اس کے واسطے بندہ شراب نہیں پیتا، اس واسطے بندہ سود نہیں لیتا، اسی وجہ سے بندہ رشوت نہیں لیتا، اسی وجہ سے بندہ اپنے بہنوں کا اپنے بھائیوں کا حق وراثت میں نہیں مار لیتا، بلکہ جس کا جو حق ہے وہ دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، اللہ نے خون کو حرام قرار دیا۔ بندہ خون کو منہ نہیں لگاتا، اس لیے کہ خون کو حرام قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے بندہ نہیں لگاتا۔
اسی طریقے سے جب ہم روزے کے فلسفے پر غور کرتے ہیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس خدا نے رشوت کو، سود کو، ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے مال کو، یتیموں کے مال کھانے کو حرام قرار دیا، اسی اللہ تبارک و تعالی نے روزی کی حالت میں پاک اور جائز چیزوں کا استعمال کرنے کو حرام قرار دیا۔ معمولی حالات میں ٹھنڈا پانی پینے کی اجازت ہے، کھا سکتے۔ معمولی حالات میں گرم کھانا کھا سکتے، اس کی اجازت ہے۔ معمولی حالات کے اندر آپ کو پسندیدہ حلال چیزیں ہیں وہ بھی کھا سکتے کیونکہ اللہ نے اجازت دی۔ لیکن جیسے ہی بندہ روزے کی نیت کر لیتا ہے تو فوراً کیا ہے، یہ حلال چیزیں بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ تو روزہ یہ سکھاتا ہے بندے کو کہ دیکھ بندے، جس خدا کے حکم سے تو نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر چھوڑ دیا، جس اللہ کے حکم سے تو نے اپنی بیوی کے قریب جانے کو یا بیوی اپنے شوہر کے قریب جانے کو حرام سمجھتی ہے، اسی خدا نے تیرے اوپر بعض ایسی چیزیں بھی حرام کر دی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ تو روزہ بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ جو ہے حرام سے بچنا چاہیے، ناجائز چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور تقوی کا 5واں درجہ یا 5واں مقام یہ ہے کہ بندے کے دل میں بھوک کا جب احساس ہوتا ہے، پیاس کا جب احساس ہوتا ہے تو اس کو ناداروں کے، غریبوں کے درد اور ان کے غم کا احساس خود بخود پیدا ہونے لگتا ہے۔ بندہ دیکھتا ہے کہ میرے آج نہ کھانے کی وجہ سے، نہ پینے کی وجہ سے میرا حال برا ہو گیا، میری باڑی میرا ساتھ دینا چھوڑ دی، میرا دل بار بار کسی کھانے کی طرف جاتا ہے، میرا دل بار بار کسی پینے کی طرف جاتا ہے، سخت گرما کی موسم کے اندر ٹھنڈے پانی کا جی چاہتا ہے پی لیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، ٹھنڈے پانی کے گلاس کے ہاتھ لگانا اپنے لیے حرام سمجھتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ تو بندہ غریبوں کا احساس کر لیتا ہے، پیاسوں کا احساس کر لیتا ہے، اس کے دل میں ایک ہمدردی آ جاتی ہے کہ نہ جانے اس دنیا کے اندر کتنے ایسے غربت زدہ لوگ ہوں گے، کس قدر ایسے پسماندہ لوگ ہوں گے جن کو کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، پانی کے لیے ترستے ہیں، کھانے کے لیے ترستے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی۔ میں نے 1 مہینہ روزہ رکھ کر صبر نہیں کر سکا، لیکن وہ بیچاروں کا کیا ہوگا۔ تو بندے کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ غریبی کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے، مفلسوں کے قریب ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے روزے کا 6واں مقصد جو اللہ تبارک و تعالی سمجھانا چاہتے ہیں لعلکم تتقون کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ ہم تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں۔ بندے کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا، بڑے سے بڑا جرم کر لیتا کہ بھئی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو گناہوں سے اس لیے بچتی ہے کہ بھئی لوگ دیکھ رہے ہیں، میں شرمندہ ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، لوگ میرے گناہوں کا چرچا کریں گے اور مجھے بے عزت کریں گے، اس واسطے گناہوں سے بچتا ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میں گناہ کرتے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے گناہ کرتے ہوئے مجھے کوئی پکڑ دکڑ کرنے والا نہیں ہے، میری چوری کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تو بڑے سے بڑا جرم کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن روزے کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بند کمرے کے اندر بھی کھانے پینے سے پورے طریقے سے بچا رہتا ہے۔ بند کمرہ ہے، اس کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، سخت گرمی کے موسم کے اندر ٹھنڈا پانی کے انتظام ہے، پھر بھی نہیں کھاتا، پھر بھی نہیں پیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں احساس رہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، روزے کے اندر مجھے کھانا پینا نہیں چاہیے، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، روزے سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندے تو جس طرح مجلس کے اندر گناہ کرنے سے بچتا ہے، اسی طریقے سے تنہائی کے اندر اور خلوت کے اندر بھی گناہ کرنے سے بچ جائے۔ یہ روزوں کے چند مقصد ہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہلکے سے جملے کے اندر بتا دیا کہ لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے فرض کر دیا گیا کہ تمہارے اندر تقوی آئے، تمہارے اندر پرہیزگاری آئے۔ اسی طریقے سے میرے بہنوں، آگے اور ایک بات بھی اچھی طریقے سے سماعت فرمائیں، روزہ صرف بھوکے پیاسے اور شہوت سے دور رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو کان کو بھی گناہوں سے بچا دینا چاہیے کہ میرے کان کے اندر کوئی
گندی بات نہ آئے، میرے کان کے اندر کوئی گندے فلمی گانے سننے نہ آئے۔ آنکھ کی حفاظت بھی کرنی چاہیے کہ میری آنکھیں کسی غلط منظر کو نہ دیکھے اور میری آنکھیں کوئی اور چیز کو نہ دیکھے۔ زبان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس طریقے سے ہاتھ پاؤں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندے روزہ رکھتے ہوئے بھی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی کانوں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے ہاتھ پاؤں کو گناہوں سے نہیں بچاتے، ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ رکھ کر اور بھوکے پیاسے رہ کر بھی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے دار کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں خاص دروازہ روزے داروں کے لیے ہوگا، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، جس میں صرف کیا ہے روزے دار ہی داخل ہو جائیں گے، روزے دار کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہونی چاہیے روزے دار کو؟ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے معدے کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی ہے تو اس کے منہ سے ایک قسم کی بدبو نکلتی ہے، ایک قسم کی بدبو نکلنے لگتی ہے جس سے سامنے والا بھی کراہت اور نفرت کرنے لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کی منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بڑے بڑے عطریات میں، بڑے بڑی خوشبو والی چیزوں میں مشک کا بہت بڑا درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو بھائیو کس قدر ہم کو جو ہے احسان مند ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو کیا مقام دیا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، جنت میں داخل ہوتے وقت بھی اور خود اپنے پاس بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رمضان مبارک کی سچی قدردانی کرنے کی اور روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔